نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 26 محرم الحرام کا درس، اسلامی تاریخ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی و عظمت کی گواہی دی ہے۔ انہیں یہ فضیلت و خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء علیہم السلام انہی کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ ان کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی، مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 سال یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم کے برابر میں مدینۃ الخلیل میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا روشن ہو جانا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا دی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ اور روشن ہو گیا۔ نوٹ: یہ واقعہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں قناعت اور صبر حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کے لیے یہ دعا فرماتے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اے اللہ، تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر صبر و قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ تکلیفوں پر صبر کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آخرت کے بارے میں
انسان قبر میں کس حالت میں اٹھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قبر میں اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر اٹھایا جاتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے پسلی کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھانے سے کولنج یا کولنج نہیں ہوتا فائدہ۔ پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو کولنج کہا جاتا ہے اور بڑی انتڑیوں کا درد بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس طرح سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔